عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اردو شاعری اور علم بیان اس عنوان کے تحت اردو میں جو اردو ادب کی مختلف شعری اصناف نصاب میں شامل کی گئی ہیں، اس میں ہم نے جن اصناف کو دیکھا تھا وہ تھی نظم اور غزل۔ اب یہ تیسری صنف جس کا آج ہم مطالعہ کرنے والے ہیں، جس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، وہ ہے ربائی۔ ربائی اس شعری صنف میں ہم دیکھیں گے کہ جیسا کہ ربائی نام سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں 4 کا لفظ آتا ہوگا، یا 4 چیزوں پہ، 4 شعروں پہ مبنی، یا 4 مصروں پر مبنی ربائی کہلاتی ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا تفصیلی طور پر دیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ربائی ہے کیا، تاکہ نصاب میں شامل جو ربائی گو شعراء کی رباعیاں ہیں اس کا بھی ہم تفصیلی مطالعہ کریں۔ ربائی ایک مختصر سی نظم ہے، ربائی ایک مختصر سی نظم ہے، نظم کی ہی ایک شکل ہے ربائی، جو صرف 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ربا کے معنی ہیں 4 کے، اس ربا کے معنی جو ہیں 4 کے، تو اسی سے بنا ہوا ہے ربائی۔ تو جو صرف ایسی نظم جو 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے وہ ربائی کہلاتی ہے۔ بہت ہی آسان تعریف ہے، مختصر سی نظم ہے جو 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ ربائی کہلاتی ہے۔ اور ان 4 مصروں میں شاعر کسی ایک مضمون کو ادا کرتا ہے اور آخری مصرے میں اپنی بات اس طرح ختم کرتا ہے کہ اس میں ایک ڈرامائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب شاعر کا کمال کیا ہوتا ہے؟ شاعر جو کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ 4 مصرے میں ایک مضمون، یعنی کہ سلسلے وار بات کی جاتی ہے۔ اس میں جو 4 مصرے پیش کیے جاتے ہیں اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے، اور ایک کسی عنوان کے تحت 4 مصرے لکھے جاتے ہیں، اور چوتھا اور آخر جو مصرع ہوتا ہے اس مصرے میں شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے، اور ختم کرتے وقت ایک ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام طور پر ڈرامائی کیفیت پیدا کرنا شاعر ضروری سمجھتا ہے، اسی لیے ربائی کا چوتھا مصرع نہایت پرزور اور اثردار ہوتا ہے۔ اسی لیے مانا جاتا ہے کہ ربائی کا چوتھا جو مصرع ہوتا ہے پرزور اور اثردار ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں شاعر اپنی پوری طاقت صرف کرتا ہے، اور ہم یوں کہیں کہ ربائی کا نچوڑ شاعر اسی آخر شعر میں بھی پیش کرتا ہے۔ ربائی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیے کا اہتمام ہوتا ہے۔ جو ربائی ہوتی ہے اس میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع، یہ 3 جو مصرے ہیں، پہلا بھی ہے، دوسرا بھی ہے اور چوتھا بھی، 3 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور تیسرے مصرے میں قافیے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ربائی مخصوص وزن میں بھی لکھی جاتی ہے، ربائی مخصوص وزن میں ہی لکھی جاتی ہے، یعنی کہ کسی ایک وزن میں، ایک مختص کیا ہوا جو وزن ہے یا انتخاب کیا ہوا جو وزن ہے، اسی وزن میں پوری ربائی مکمل کرنی ضروری ہوتی ہے۔ ربائی کو ترانہ، 2 بیتی، 4 مصری، 4 بیتی وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے اور بھی نام دیے جاتے ہیں ربائی کو، جس میں ترانہ بھی ہے، 2 بیتی بھی ہے، 4 مصری ہے، 4 بیتی بھی ہے، پھر
ان ناموں سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ ربائی ویسے تو ایک بہت ہی مشکل فن ہے، کیونکہ کسی ایک بات کو 4 مصروں میں اس طرح بیان کرنا کہ خاص کیفیت پیدا ہو جائے آسان کام نہیں ہے، اور خصوصیت سے آخری مصرع اتنا زوردار ہوتا ہے کہ مضمون کا سارا نچوڑ اس میں آ جاتا ہے۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ 4 مصروں میں ایک کسی مضمون یا موضوع پر بات کرنا اور اس کا نچوڑ چوتھے مصرے میں پیش کرنا، پھر ایک خاص کیفیت پیدا کرنا، یہ جو خوبیاں ہیں ربائی میں ضروری قرار دی جاتی ہیں، اسی لیے ربائی کو بہت ہی مشکل فن مانا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مثال کے طور پر میں ربائی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کعبے کی طرف دور سے سجدہ کر لوں، کعبے کی طرف دور سے سجدہ کر لوں، یا دہر کا آخری نظارہ کر لوں، کچھ دیر کی مہماں ہے جاتی دنیا، ایک اور گناہ کر لوں کہ توبہ کر لوں۔ دیکھیے کتنے خوبصورت مصرے ہیں، اشعار ہیں اس ربائی کے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ کعبے کی طرف دور سے سجدہ کر لوں، کعبے کی طرف رخ کر کے میں دور سے سجدہ کر لے سکتا ہوں، یا دہر کا آخری نظارہ کر لوں، دہر کا آخری نظارہ کر لوں، پھر کچھ دیر کی مہماں ہے جاتی دنیا، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور ایک اور گناہ کر لوں کہ توبہ کر لوں، میں ایک اور گناہ کروں یا توبہ کروں، کیونکہ اب میں آخری وقت میں ہوں اور یہ چھوڑ کر چلا جا رہا ہوں۔ تو اس طرح کے جو مضامین ہیں ربائی میں بہت زیادہ ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ربائی کے مضامین حمد، نعت، عشق کے معاملات، حسن کی تعریف، تصوف کے مسائل، فلسفانہ نکات، اخلاقی مضامین، غیر زندگی کے ہر پہلو کو ربائیوں میں پیش کیا گیا ہے۔ یعنی کہ کسی ایک پہلو کو نہیں پیش کیا گیا ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو کو ربائیوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، عشق کے معاملات بھی ہیں، حسن کی تعریف بھی ہے، تصوف کے مسائل بھی ہیں، فلسفانہ نکات بھی ہیں، اخلاقی مضامین ہیں، غیر زندگی کے ہر پہلو کو ربائی میں پیش کیا گیا ہے۔ ربائی فارسی میں بہت زیادہ مقبول ہے، یہاں کے کئی شعراء نے ربائی گوئی میں بہت زیادہ نام بھی کمایا ہے، اور ربائی کو فن کو عروج پر پہنچانے میں بھی فارسی شعراء نے بہت زیادہ محنت کی ہے، کوشش کی ہے یا کاوشیں کی ہے۔ ان کوشش کرنے والوں میں عمر خیام اور سرمد کا نام سر فہرست آتا ہے، یعنی کہ 2 ایسے فارسی کے ربائی گو شعراء ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے، اس میں عمر خیام ہے اور سرمد ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ربائی گو شعراء ہیں، جس میں ابو سعد ابو الخیر نظامی، یہ بھی ربائی گو کی حیثیت سے بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ عمر خیام کی رباعیات کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے کتنے بلند پایا انہوں نے ربائی کی ہے، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمر خیام کی رباعیوں کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے، اور ساری دنیا کو رباعیوں سے روشناس بھی کیا گیا ہے۔ اور اردو میں دیگر اصناف کی طرح ربائی فارسی سے ہی اردو میں آئی ہے، اور اردو کے اولین شعراء دراصل فارسی کے شاعر تھے، انہوں نے اردو کو بھی فارسی ہی کے غالب میں ڈھالا، اور وہ سارے اصناف جو فارسی میں موجود تھے اردو میں ویسے ہی آ گئے ہیں۔ ہم اگر اردو میں ربائی گوئی کی روایت کے بارے میں تھوڑا سا سرسری طور پر نظر ڈالنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں ربائی گوئی کا آغاز قلی قطب شاہ کے دیوان میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، وجی ہے، سراج ہے، ولی ہے، اور دکن کے بہت سارے شعراء کہ یہاں رباعیات ان کے دیوانوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ربائی گوئی دکن کے علاقے میں تو وجی، سراج، ولی وغیرہ نے کی ہے۔ اب جب اردو کا مرکز شمال ہندوستان میں شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ خاص طور پر
درد، سودا اور میر وغیرہ نے ربائی گوئی کو اپنے دیوانوں میں جگہ دی ہے یا انہوں نے اس کی طرف توجہ کی ہے۔ پھر لکھنوی شعراء آتے ہیں۔ لکھنؤ میں آتش ناسخ، مصحفی، انشاء اور جرات، یہ بہت بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے رباعیوں کی طرف لیکن دھیان نہیں دیا۔ اس میں اکا دکا شعراء ایسے ہیں جنہوں نے رباعیوں کو تھوڑا کم کیوں نہ ہو، تھوڑی بہت انہوں نے اس کی طرف توجہ دی ہے۔ پھر دہلی میں غالب ذوق اور مومن اور لکھنؤ میں انیس و دبیر نے رباعی کو بام عروج پر پہنچایا۔ تو یہاں غالب ذوق مومن اور انیس و دبیر نے غزل کے ساتھ، غالب ذوق اور مومن نے لکھنؤ میں، اور پھر انیس و دبیر نے رباعی کو، جو انیس و دبیر تھے مرثیے کے سب سے بڑے شعراء، انہوں نے بھی رباعی گوئی کی ہے۔ غالب ذوق مومن اور شیختہ نے بھی رباعی لکھی، اور انہوں نے رباعیوں میں نازک خیالی، تخیل کی بلند پروازی اپنے کلام میں پیش کی ہے۔ خاص طور پر عشق مضامین کو بڑے ہی کیف انگیز انداز میں ان لوگوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ میر انیس اور دبیر وغیرہ نے جو مرثیوں میں انہوں نے جس ڈھنگ کا انداز اپنایا تھا، اسی ڈھنگ کے انداز انہوں نے اپنی رباعیوں میں پیش کیا ہے، اور رباعیوں میں واقعات کربلا کو پیش کرنے کی بہت ہی خوبصورت کوشش کی ہے، جس میں صداقت، شجاعت، استقلال، انکساری، ایثار و قربانی اور ظلم کی مذمت جیسے موضوعات ہم کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اکبر الہ آبادی ہیں، اور ان لوگوں نے خاص طور پر اس وقت جو تحریک چلائی تھی کہ جو اردو زبان کو آسان اور سہل بنانا ہے، تو اس کے نظریے کو سامنے لے کر انہوں نے مسلمانوں کے جو مشکل حالات تھے، مسلمانوں کی زوال کی مکمل تصویر انہوں نے کئی جگہوں پر ان رباعیات میں کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ امیر مینائی نے بھی نعتیہ رباعیاں لکھی ہیں، اور انیس، دبیر، غالب ذوق مومن کے بعد اکبر اور حالی کے کلام سے متاثر ہو کر بہت سارے شعراؤں نے رباعی گوئی کی طرف توجہ دی، جس میں امجد، فانی، سیماب، محروم، یگانہ، جوش اور فراق بہت ہی مشہور ہوئے۔ اور ان کے کلام میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جس طرح سے خوبیاں ہیں، جیسا کہ فانی کے یہاں غم ہے، تو وہی غم کی جھلکیاں ہم کو ان کی رباعیوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یاس یگانہ چنگیزی نے ولولہ انگیز جو شاعری کی ہے، ویسی ہی شاعری ان کو، ویسے ہی رباعیات میں بھی ان کا انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ امجد حیدرآبادی ایک صوفی منش اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ انہوں نے جو سانحہ سہا تھا، جس کو جھیلا تھا، اس کا اثر ان پر کھلے طور پر دکھائی دیتا ہے، اور انہوں نے اکثر وہ بیشتر ناصحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی رباعیوں میں خیالات قلم بند کیے ہیں۔ اخلاق کی مضامین، فلسفیانہ نکات، دنیا کی بے ثباتی اور زندگی کے اعلیٰ اقدار کو بڑے ہی مؤثر انداز میں انہوں نے پیش بھی کیا ہے۔ اس کے بعد فراق گورکھپوری ہیں۔ فراق گورکھپوری نے نرم و نازک احساسات، دلکش اور لطیف تجربات اور عقل و وجدان کی کیفیت کو اپنی رباعیات میں پیش کیا ہے۔
تو اس طرح کا جو رباعیہ کا سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہاں پہ ہم نے اختصار کے ساتھ اور مختصر سے وقت میں ایک طویل عرصے کا جو رباعی کا سلسلہ ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رباعی اردو شاعری کی ایک اہم اور مقبول صنف ہے۔ رباعی میں مذہبی اعتقادات، حسن و عشق کے معاملات، اخلاقی مضامین، فلسفانہ نکات، رندی و سرمستی، حسن و جمال کی تجلیات، پند و نصائح، غرض زندگی کے ہر پہلو کو مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اردو کی ابتدا سے لے کر آج تک رباعی کا سفر جاری ہے۔ آج کل شعراء کا رجحان رباعی سے زیادہ خطاب کی طرف ہے، لیکن کہنا مشق شعراء آج بھی رباعی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رباعی کا جو یہ سلسلہ ہے آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج بھی بہت سے شعراء ایسے ہیں جو خاص مشق شعراء، جن کو مشق کرنے کا شوق ہے، ایسے شعراء رباعی گوئی کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اردو کی ابتدا سے لے کر جو قلی قطب شاہ کے دیوان میں رباعیاں ملتی ہیں وہاں سے شروع ہو کر غالب، ذوق اور مومن سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ آج ہم تک پہنچتا ہے، اور آج بھی اس سلسلے کو شعراء نے جاری رکھا ہوا ہے۔ طلباء و طالبات، ہم نے اس حصے کو بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصاب میں ہمیں صرف رباعی گو شعراء جن کی رباعیاں نصاب میں شامل کی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس بات سے واقف کرانا ہے کہ رباعی کسے کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا آغاز کس طرح سے، کب سے ہوا، اور کن کن شعراؤں نے رباعی گوئی کی ہے، اس پر ایک نظر ثانی ضروری تھی۔ اسی حساب سے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مختصراً انداز میں رباعی کے آغاز و ارتقاء کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے تو رباعی کا آغاز و ارتقاء اتنے کم وقفے میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، اس کو بتایا نہیں جا سکتا۔ من جملہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رباعی ایک ایسی نظم ہے، کسی موضوع کے تحت ایک مختصر سی نظم لکھی جاتی ہے جس میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اور چوتھا جو شعر ہوتا ہے اس میں ایک قسم کی ڈرامائی کیفیت ہوتی ہے۔ آئندہ لیکچر میں ہم انشاءاللہ العزیز پہلا رباعی کا شاعر جس کی نصاب میں رباعی شامل ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ شکریہ۔